अस्सलाम वालेकुम। द डीप डाइव में खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे मौजू पर बात कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल। मौजू है कुरान की रोशनी में जिन्नात का तसव्वुर, और ख़ास तौर पर एक पहलू जिसे हम कह सकते हैं कायनाती हिफाजती निज़ाम, कॉस्मिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। जी हाँ, और ये गुफ्तगू, ये हमारी सारी बातचीत उन ज़राए पर मबनी है जो हमें मिले हैं, यानी कुरान की आयात, उनके जड़ मानी वाले तराजिम जी। और उनकी तफासीर, ख़ास तौर पे सूरतुल जिन और दूसरी मुताल्लिका आयात भी। तो आज मकसद ये है कि कुरान की बुनियाद पर समझें कि जिन्नात आखिर हैं क्या, उनकी असल नौइयत क्या है, और ये कि कुरान के नुज़ूल के वक्त आसमानी मालूमात तक रसाई के हवाले से क्या बड़ी तब्दीलियां हुईं। सही। तो हमारे ज़राए में आपने बताया कुरानी आयात हैं। जी, और उनमें जिन्नात की तख्लीक का जिक्र है, उनकी सलाहियतें क्या हैं, हुदूद क्या हैं, और वो तब्दीलियां जो उस वक्त हुईं नुज़ूल कुरान के वक्त। ठीक है, तो हमारा मिशन है कि इन ज़राए से अहम नुकात निकालें ताकि ये जिन्नात का कुरानी तसव्वुर और ये जो आसमानी लॉकडाउन वाली बात है ना, जी ये वाज़ेह हो जाए। कोशिश करेंगे कि ये सब एक आसान दिलचस्प गुफ्तगू की शक्ल में सामने आए। इंशाल्लाह। चलें तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन्नात की असल हकीकत क्या है? ये लफ्ज़ जिन, इसका मतलब ही तो छुपा हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त। जिन का मतलब ही पर्दा, छुपना है, और कुरान इंसान और जिन की तख्लीक में वाज़ेह फ़र्क बताता है। जी। देखिए, इंसान के लिए मिट्टी के मुख्तलिफ मराहिल हैं। तीन लाजिब, सलसाल कल फ़खार, हमा मसनून, यानी एक मादी चीज़ से मरहलावार तख्लीक है। ठीक है। जबकि जिन्नात के लिए आता है नारे समूम, यानी शदीद झलसा देने वाली आग जो हर चीज़ में घुस जाए। अच्छा। और मारिजिन मिन नार, यानी बिना धुएं का शोला, या शायद खालिस तवानाई कह लें। ओह, तो क्या ये कह सकते हैं कि इंसान जैसे मादा पर मबनी शऊर है, मैटर बेस्ड कॉन्शियसनेस, जी और जिन्नात तवानाई पर मबनी शऊर, एनर्जी बेस्ड कॉन्शियसनेस। जी, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। ये फ़र्क समझना ज़रूरी है उनकी सलाहियतों और हुदूद को समझने के लिए। उनकी बुनियाद ही अलग है। ठीक। और यहीं ये बात भी अहम है कि इब्लीस, जिसका नाम इब्लास यानी मायूसी से है, वो कुरान के मुताबिक फरिश्ता नहीं था। हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है। जी, वो जिन्नात में से था। उसके पास भी इख्तियार था और उसने नाफरमानी की। अच्छा, कुरान में एक और जगह आता है सूरतुल आराफ में कि जिन्नात हमें वहां से देखते हैं जहां से हम उन्हें नहीं देख सकते। जी, आयत 27। तो क्या ये किसी और डायमेंशन या जिहद की तरफ इशारा है? देखिए, ये आयत और वो तवानाई से तख्लीक वाली बात, ये मिलकर बिल्कुल एक मुतवाज़ी वजूद, पैरेलल डायमेंशन का तस्वुर देती हैं। वो तवानाई की मखलूक हैं, तो शायद उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है। वो हमारी मादी दुनिया को देख सकते हैं, मगर हमारे हवास उनकी तवानाई वाली जिहद को नहीं पकड़ पाते। लेकिन एक आम ख्याल ये भी तो है कि शायद उनके पास गैब का इल्म होता है। हाँ, ये बहुत फैला हुआ ख्याल है, मगर कुरान इसकी बहुत बहुत वाज़े तौर पर नफ़ी करता है। अच्छा, कैसे? देखें, जिन्नात खुद भी ये तासुर देते थे और लोग मानते भी थे। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वाक़या है ना सूरत सबा में। जी, वो आसा वाला वाक़या। बिल्कुल, कुरान बताता है कि वो उनके हुक्म से सख्त मशक्क़त में लगे हुए थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि हज़रत सुलेमान वफ़ात पा चुके हैं। अच्छा। जी, यहाँ तक कि दीमक ने, दाब्बतुल अर्द ने, उनका असा खा लिया। वो गिरे, तब जिन्नात को पता चला। तो कुरान कहता है कि अगर वो गैब जानते तो उस जिल्लत आमेज अजाब में न पड़े रहते। बिल्कुल वाज़े हो गया कि गैब का इल्म नहीं उनके पास। यानी वो भी हमारी तरह, उनके पास भी फ्री विल है, वो ग्रोहों में हैं। कुरान कहता है ना, सॉलिहून भी है, नेक। जी, सॉलिहून भी हैं और दूना जालिक भी, यानी दूसरे रास्तों पर चलने वाले भी, और वो भी जवाबदेह हैं। उनकी भी अपनी सोसाइटी है, अपने अकायद हैं। बिल्कुल, वो एक मुकम्मल मुतवाज़ी मखलूक हैं। उन पर भी जिम्मेदारियां हैं, वो भी आजमाइश में हैं। ठीक है, अब आते हैं इस दौर पर, कुरान के नुज़ूल से पहले वाले दौर पर। ज़राए कहते हैं कि जिन्नात आसमानी खबरों चुरा लेते थे। ये क्या मामला था? जी, कुरान इशारा करता है इस तरफ। ऐसा लगता है कि वो आसमानी दुनिया की सरहदों के करीब जाते थे, जहां फरिश्तों में शायद आने वाले वाक़यात या अहकामात पर बात होती थी। मलाए आला जिसे कहा गया, वहां से वो कुछ
کچھ باتیں اچک لیتے تھے۔ پوری نہیں، بس کچھ حصے۔ جی، لگتا یہی ہے کہ پوری بات نہیں، بس کچھ ٹکڑے۔ خطف الخطفہ کا ذکر آتا ہے۔ پھر وہ ان سنے ہوئے سچ کے ٹکڑوں میں بہت سا جھوٹ ملاتے تھے۔ اچھا، اپنی طرف سے؟ جی ہاں، بہت سا جھوٹ ملا کر زمین پر اپنے ایجنٹس یعنی کاہنوں، نجومیوں تک پہنچاتے تھے۔ اوہو۔ اور وہ پھر ان آدھی سچی آدھی جھوٹی باتوں سے لوگوں کو متاثر کرتے ہوں گے، غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہوں گے۔ بالکل، اور اس سے معاشرے میں توہم پرستی، غلط عقائد پھیلتے تھے، گمراہی ہوتی تھی۔ قرآن نے ایک اور بات کہی ہے کہ لوگ ان سے پناہ مانگتے تھے۔ جی، یعوذون بالرجال من الجن، لوگ جنات کے کچھ لوگوں سے پناہ مانگتے تھے، جس سے قرآن کہتا ہے جنات کا تکبر اور انسانوں پر ان کا بوجھ رہقہ اور بڑھ گیا۔ رہقہ یعنی بوجھ؟ جی، جیسے کوئی چیز اوپر سے ڈھانپ لے، بوجھل کر دے۔ مطلب یہ تعلق انسانوں کے لیے بہت نقصان دہ تھا، استحصالی تھا۔ اب آتی ہے وہ بات جو بہت ہی دلچسپ ہے۔ سورت الجن، آیات 8 سے 10۔ جی، جنات خود بتا رہے ہیں اپنا تجربہ۔ وہ کہتے ہیں قرآن سننے کے بعد انہوں نے آسمان کو ٹٹولا، لمسنا السما۔ لمسنا یعنی باقاعدہ چھو کر محسوس کرنے کی کوشش کی۔ ٹٹولا، یہ اتفاق نہیں تھا، کوشش تھی۔ ہاں، تو انہوں نے آسمان کو کیسا پایا؟ انہوں نے پایا کہ وہ سخت پہرے داروں، خراسن شدیداں اور شولوں شوہباغ سے بھرا ہوا ہے۔ ہرسن شدیدن اور شوہبا۔ جی، اور وہ آگے کہتے ہیں کہ پہلے وہ وہاں سننے کے لیے کچھ خاص جگہوں پر بیٹھ جاتے تھے، مقاعد للسماع۔ مقاعد یعنی بیٹھنے کی جگہیں، جیسے کوئی لسننگ پوسٹ ہوں؟ بالکل، جیسے انٹیلیجنس ایجنسیاں نگرانی کے مراکز بناتی ہیں۔ یہ منظم کام تھا، جاسوسی تھی۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں جو بھی سننے کی کوشش کرتا ہے فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابٌ رَصَدًا، وہ اپنے لیے ایک تاک میں لگا ہوا شعلہ پاتا ہے۔ شہابن رصدا، یہ رصد لفظ بہت اہم ہے نا؟ بہت اہم ہے۔ رصد کا مطلب ہے گھات لگانا، نگرانی کرنا، تاک میں ہونا۔ تو یہ عام شہاب ثاقب نہیں جو یوں ہی گرتے ہیں؟ نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا شعلہ ہے جو خاص طور پر سننے والے کو ٹارگٹ کرتا ہے، اس کے لیے گھات میں ہے۔ یہ تو جیسے کوئی میسائل ڈیفنس سسٹم ہو۔ بالکل، ایک ذہین دفاعی نظام لگتا ہے جو مداخلت کو پہچانتا ہے، مداخلت کرنے والے کو پہچانتا ہے اور پھر ٹارگٹ کر کے ایکشن لیتا ہے۔ جی ہاں، ہرسن شدیدہ یعنی فرشتے اور شوہبا یعنی یہ ٹارگیٹڈ شعلے مل کر ایک ناقابل عبور حصار بن گئے۔ لیکن یہ اتنی بڑی تبدیلی اچانک کیوں آئی؟ جنات خود بھی حیران تھے اس پر۔ جی، وہ کہتے ہیں آیت 10 میں وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، یعنی ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ ہے یا ان کے رب نے ان کی بھلائی چاہیے۔ وہ خود کنفیوز تھے۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ جو سیکیورٹی اپ گریڈ ہے نا، جی، یہ براہ راست قرآن کے نزول سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا۔ چونکہ قرآن آخری پیغام تھا، عالمگیر تھا، تمام انسانوں اور جنات کے لیے قیامت تک، تو اسے ہر قسم کی بیرونی ملاوٹ سے بچانا لازمی تھا۔ ٹھیک، یعنی جیسے پچھلی کتابوں میں وقت کے ساتھ تبدیلیاں ہوئیں لیکن نئے نبی آتے رہے اصلاح کے لیے۔ جی، اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، قرآن آخری کتاب، تو اس کی حفاظت بھی پھر دائمی اور مکمل ہونی تھی۔ بالکل، کوئی نیا نبی نہیں آنا تھا جو بعد کی خرابیوں کو ٹھیک کرتا، اس لیے یہ حتمی مستقل لاک ڈاؤن ضروری تھا۔ یہ سمجھیں کہ ایک کازمک انفارمیشن وار تھی، الہامی سچائی مقابلہ شیطانی دھوکہ۔ اور اس لاک ڈاؤن نے یقینی بنایا کہ زمین تک صرف خالص وحی پہنچے۔ بالکل، کوئی ملاوٹ نہ ہو سکے۔ تو اس کائناتی حفاظتی نظام کے اثرات کیا ہوئے؟ مطلب نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ اس کے بہت گہرے اثرات ہوئے۔ پہلا تو یہ کہ وہ جو ڈائمینشنز کے بیچ کی حد تھی، کم از کم معلومات کی چوری کے حوالے سے وہ سیل ہو گئی۔ ٹھیک۔ جنات کی آسمانی خبروں تک رسائی ہمیشہ کے لیے بند۔ دوسرا،
جنات کا وہ جو پورا علمی کاروبار تھا نا، علمی کاروبار؟ جی، جس کی بنیاد ہی چوری کی ادھوری معلومات پر تھی، جس سے وہ کاہنوں کے ذریعے انسانوں پر رعب جماتے تھے، وہ سارا نظام تباہ ہو گیا، ان کی طاقت کا ایک بڑا ذریعہ ختم۔ اور تیسرا اثر؟ تیسرا اور شاید سب سے اہم، اس نے ایک طرح کی روحانی جمہوریت قائم کی۔ روحانی جمہوریت؟ یہ دلچسپ ہے، کیسے؟ ایسے کہ اب انسانوں کو ہدایت کے لیے جنات، کاہنوں یا کسی اور واسطے کی ضرورت نہیں رہی، انہیں براہ راست اللہ کی وحی قرآن مل گئی۔ یعنی علم تک سب کی براہ راست رسائی؟ جی، بغیر کسی فلٹر کے، بغیر ملاوٹ کے خطرے کے۔ یہ انسان کو امپاور کرنے والی بات تھی۔ واقعی یہ تو بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اچھا، وہ جنات جنہوں نے قرآن سنا تھا پہلی بار، ان کا اپنا رد عمل کیا تھا؟ قرآن خود بتاتا ہے ان کا رد عمل۔ سورۃ الجن کی پہلی آیات، ایک گروہ تھا جنات کا، شاید سفر میں تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے سنا۔ جی۔ سنتے ہی وہ حیران رہ گئے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب حیران کن کلام سنا ہے، اور فوراً ایمان لے آئے۔ فوراً؟ جی ہاں، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی عظیم واقعہ ہے جس کی وجہ سے آسمان پر پہرا لگا ہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ لاک ڈاؤن اسی کلام کی حفاظت کے لیے ہے۔ اور ایمان لا کر انہوں نے کیا کیا؟ فوراً اپنی قوم کی طرف گئے، وَلَوْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، خبردار کرنے والے بن کر۔ اچھا۔ جا کر قوم کو اللہ پر ایمان لانے کو کہا، شرک سے منع کیا، اور گواہی دی کہ اب آسمانی خبریں ملنا بند ہو گئی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان میں بھی نیک اور برے ہیں؟ جی، انہوں نے تسلیم کیا کہ وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہم میں نیک بھی ہیں اور اس کے علاوہ والے بھی۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف پھٹے ہوئے راستوں پر تھے۔ طرائق قددا یعنی الگ الگ متضاد راستے؟ جی، تو ان کی یہ گواہی جو قرآن میں ہے، یہ اس پوری کائناتی تبدیلی کی ایک اندرونی تصدیق ہے۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ دی بگ پکچر کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن جنات کو ایک حقیقی مخلوق کے طور پر پیش کرتا ہے، متوازی وجود ہے، توانائی سے بنی ہے، باشعور ہے۔ جی۔ ان کے پاس ارادہ ہے، لیکن ان کی حدود ہیں، اور سب سے اہم، وہ غیب بالکل نہیں جانتے۔ ان کی جو صلاحیتیں ہیں، جیسے ہمیں دیکھ لینا یا تیز حرکت، وہ انہیں روحانی طور پر برتر نہیں بناتی؟ بالکل نہیں۔ قرآن ان سے جڑے تہمات، خوف، غلط فہمیاں دور کرتا ہے، تاکہ انسان اندیکھی طاقتوں پر بھروسہ کرنے، ان سے ڈرنے یا ان سے مدد مانگنے کی بجائے براہ راست اپنے خالق سے جڑے۔ بالکل اپنا تعلق اللہ سے قائم کرے۔ یعنی قرآن بتا رہا ہے کہ ہاں، کائنات میں اور بھی مخلوق ہو سکتی ہے، باشعور زندگی ہو سکتی ہے جو ہمیں نظر نہ آئے۔ جی، لیکن اصل علم، اصل طاقت، اصل پناہ وہ صرف اللہ ہی ہے۔ جنات بھی اسی کی مخلوق ہیں، ہماری طرح آزمائش میں ہیں۔ بالکل، اور اسی کے سامنے جواب دہ ہیں۔ یہ ایک طرف تو کائنات کی وسعت اور اللہ کی تخلیق کی رنگا رنگی دکھاتا ہے، دوسری طرف یہ توحید کا بہت مضبوط پیغام ہے کہ سب مخلوق، نظر آنے والی، نہ آنے والی، مادی، توانائی والی، سب اللہ کی محتاج ہیں۔ جی، اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کو جواب دینا ہے۔ تو آج ہم نے قرآن کی روشنی میں جنات کی حقیقت دیکھی، ان کی حدود سمجھی، اور یہ جانا کہ قرآن کے نزول کے وقت کیسے ایک کائناتی حفاظتی نظام فعال ہوا۔ جی، جس نے آسمانی معلومات تک جنات کی رسائی ہمیشہ کے لیے بند کر دی، تاکہ آخری پیغام محفوظ رہے۔ اور مقصد یہ تھا کہ انسان توہمات سے نکل کر واسطوں سے بے نیاز ہوگا، براہ راست قرآن سے ہدایت لے، ان مخلوقات پر بھروسہ نہ کرے جن کی حقیقت وہ جانچ نہیں سکتا۔ یہ انسان کو فکری اور روحانی آزادی دینے والا پیغام ہے۔ بالکل۔ آج کی گفتگو ایک سوال چھوڑ جاتی ہے ذہن میں۔ جی؟ اگر قرآن ایک پوشیدہ توانائی والی باشعور مخلوق کی اتنی تفصیل بتاتا ہے، تو کائنات میں شعور کی اور کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، اور ان سب کے ہوتے ہوئے اپنے خالق سے براہ راست تعلق کی اہمیت کتنی زیادہ ہے؟ بہت گہرا سوال ہے، غور کرنے کے لیے۔ بالکل۔ اسی نقطے پر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔